فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام انا اولی الناس بالانبیاء اعلمہم بما جاؤوا بہ، ثم تلا انا اولی الناس بابراہیم علی الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، اسلام اور عزاداری کے موضوع پر ایک سلسلہ گفتگو آپ حضرات کے سامنے جاری ہے۔ یہ اس سلسلہ ذکر و بیان کی تیسری منزل ہے۔ گفتگو کا ذریعہ خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ ہیں جو نہج البلاغہ کی زینت ہیں۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ نہج البلاغہ سید رضی علیہ الرحمہ نے 400 ہجری کے قریب مولائے کائنات کی تقریروں اور تحریروں کو جمع کر کے ان کے منتخب کلام کو پیش کیا اور اس کتاب کا نام نہج البلاغہ رکھا۔ نہج البلاغہ جس کا نام تو ادبی اور لٹریری ہے، لیکن اس میں باتیں سب دینی اور مذہبی ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نہج البلاغہ ادب کا جزدان ہے، عقائد کا قرآن ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں مولائے کائنات نے قرآن مجید کی اس آیت کو 2 مقام پر، تحریر میں بھی تقریر میں بھی، ارشاد ہو رہا ہے کہ انبیاء سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کی لائی ہوئی باتوں کا زیادہ علم رکھتے ہیں۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی کہ بے شک ابراہیم سے زیادہ قریب وہ ہے جو ان کا اتباع کرے، اور یہ نبی اور صاحبان ایمان۔ تو عمومی طور پر انبیاء کا ذکر ہے، خصوصی طور پر جناب ابراہیم کا ذکر ہے، اور بنیادی مسئلہ علم ہے، اس لیے کہ علم کے بغیر کسی بھی چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ اور کل میں نے آپ حضرات کے سامنے گفتگو جس منزل پر چھوڑی تھی، وضاحت و صراحت کے ساتھ کہ اللہ اپنے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، خدا گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک ہے، واحد و یکتا ہے، اور ملائکہ اور اولو العلم جو علم والے ہیں۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ گواہی علم کے ساتھ چاہے نظریہ توحید کے لیے ہو، اللہ کے ایک ہونے کے لیے ہو، چاہے رسول کی رسالت کے لیے ہو،
اللہ کے اپنے بارے میں بھی اللہ نے کہا کہ ملائکہ اور اولو العلم اپنی گواہی کے ساتھ، اور رسالت مآب کے لیے بھی کہا کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ اے میرے حبیب، اگر یہ کفار تجھے رسول نہیں مانتے تو ان سے کہہ دے کہ ہماری رسالت کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ جو پوری کتاب کا عالم ہے، یعنی توحید کے لیے بھی علم والا اور رسالت کے لیے بھی علم والا۔ ظاہر سی بات ہے کہ خدا کے وجود کی گواہی کون دے، رسول کی رسالت کی گواہی کون دے؟ اور یہی وجہ ہے کہ تخت پر کوئی بیٹھے، حکومت کسی کی بھی ہو، لیکن گواہی کی جب بات آئے گی تو جاہل گواہی نہیں دے سکتا، عالم گواہی دے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اور بہرحال لوگ نظریہ توحید، اللہ کے ایک ہونے کی بات کرتے تو ہیں، لیکن کون کتنا سمجھتا ہے؟ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ کی ضربیں مارنا اور ہے اور نظریہ توحید پہ گفتگو کرنا اور ہے۔ اللہ تو سب کر رہے ہیں، لیکن جب ہی اقبال نے کہا کہ بیاں میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، بیاں میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ آپ حضرات اگر پہلے ہی آگے آ جائیں، بعد میں زحمت ہوگی آپ کو، تھوڑا سا ادھر ادھر تھوڑا سا مضبوط کر دیں قلب کو۔ نہیں ابھی آ جائیں گے، ابھی تھوڑا سا ابھی چلنے دیجئے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ بیاں میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے؟ تو اب لوگوں نے دشمنی علی میں اپنے دماغ کو بت خانہ بنا لیا ہو، یاد رکھیے گا۔ اور یہ بت جو ہیں خالی کعبے میں سجے ہوئے بت نہیں، اس لیے کہ اقبال نے عجب شان سے کہا، اے فاتح خیبر دل من، اے میرے دل کے خیبر کو فتح کرنے والے، اے ماہیے نقش باطل من، اے ہمارے باطل نقش کو محو کرنے والے۔ اس لیے کہ یاد رکھیے گا یہ کعبے میں سجے ہوئے بت تو جھوٹے ہی ہیں، لیکن رضا موراوی نے عجب طرح سے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ پتھر کے صنم جھوٹے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ پتھر کے صنم جھوٹے ہیں، ہاں مگر اہل سقیفہ سے یہ کم جھوٹے ہیں۔ بھائی عجیب شعر ہے، یہ حقیقت ہے کہ پتھر کے صنم جھوٹے ہیں، ہاں مگر اہل سقیفہ سے یہ کم جھوٹے ہیں۔ اس لیے کہ یہ بت جو طاقوں میں سجے ہوئے ہیں وہ تو پتھر کے ہیں، ان کو جہاں رکھ دیا وہ رکھے رہتے ہیں، جہاں بٹھا دیا وہاں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن میرے مولا نے بقول علامہ عرفان حیدر عابدی مرحوم خالی کعبے میں کعبے کے طاقوں کے سجے ہوئے بتوں کی بت شکنی میرے مولا نے نہیں کی، بلکہ میرے مولا نے کچھ چلتے پھرتے بت بھی توڑے ہیں۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، یہ حقیقت ہے کہ پتھر کے صنم جھوٹے ہیں، ہاں مگر اہل سقیفہ سے یہ کم جھوٹے ہیں۔ تو کچھ چلتے پھرتے بت بھی میرے مولا نے توڑے ہیں، کسی کو بدر میں توڑا، کسی کو احد میں توڑا، کسی کو خیبر میں توڑا، کسی کو خندق میں توڑا۔ کوئی بت کسی کا بھائی تھا، کسی کا بہنوئی تھا، کسی کا ماموں تھا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو
تو اب تسلسل کے ساتھ یہ بات پہنچ جائے کہ بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ اور یاد رکھیے گا، خالی ایمان کی منزل نہیں ہے، دعوی ایمان تو کوئی بھی کرتا رہے، لیکن اتنی ملاوٹیں کر دی گئی ہیں، اتنے مسائل پیدا کر دیے گئے ہیں کہ اب چاہے کلمے کی بات ہو اس میں بھی ملاوٹ ہے، چاہے مسجد کی بات ہو جہاں اقبال کہہ رہے ہیں کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ بھائی صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ اور اب میں یہاں پر روک کر یہ بات کہوں گا کہ یہ عزاداری کیا ہے۔ اسلام کی بات ابھی میں کروں گا، لیکن یہ بنیادی بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ عزاداری، جس عزاداری کا ایک بنیادی رکن جو ہے یہ مجلس ہے، اور اس میں چاہے سوز خوانی ہو، چاہے مرثیہ خوانی ہو، چاہے خطابت اور نظم میں خراج عقیدت پیش کرنا ہو، چاہے نوحہ خوانی کی شکل ہو، یاد رکھیے گا یہ مجلسیں ہیں جو آپ کے ایمان کو مستحکم کرتی ہیں، یہ مجلسیں ہیں جس میں نظریہ توحید پر بھی بات ہوتی ہے، نظریہ رسالت پر بھی بات ہوتی ہے، نظریہ عدالت پر بھی بات ہوتی ہے، نظریہ امامت و قیامت پر بھی بات ہوتی ہے، اور یہاں بھی جو بھی آئے اس کی نیت یہی ہونا چاہیے کہ پرسے کے ساتھ ہمیں اپنی معرفت میں اضافہ کرتے رہنا ہے۔ اس لیے کہ جتنا معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، میں سب کے لیے یہی دعا کروں گا کہ پروردگار ہماری نیت کو خالص سے خالص تر کر دے، تاکہ ہم فرش پر جائیں تو ہمیں کسی اور کا نہیں اسی شخصیت کا تصور ذہن میں ہو جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو میرنی سناؤں گا، جہاں وہ مطلع میں نے پڑھا تھا کہ شبیہ امام زماں کھینچتے ہیں، تصور میں تصویریں، بڑی توجہ، تو یہ تصور میں تصویر جاں جو ہے، یہ ہم اگر اس فرش پر آتے ہیں تو اسی تصور کے ساتھ، اسی خیال کے ساتھ کہ ہمارے پیش نگاہ وہی ہونا چاہیے جس کی تصویر ہم بڑے اعتماد کے ساتھ بناتے ہیں کہ تصور میں تصویر جاں کھینچتے ہیں، شبیہ امام زماں کھینچتے ہیں، تو ہم یہاں آئیں تو ہمیں انہی کی خوشنودی کا خیال رہے، اور یہ درس اور سبق بھی چاہے وہ علم کا ہو چاہے عمل کا ہو، یہ سب کچھ اسی مجلس سے ملتا ہے۔ اس لیے کہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے پاس، میں نے بات کو پھیلایا ہے، ابھی جو باتیں ابھی تشنہ رہ گئی ہیں میں ابھی مربوط کرتا چلا جاؤں گا آپ کی دعاؤں سے، کہ سرکار سید الشہداء کے پاس ایک شخص آیا ہے، اس نے کہا ہے کہ فرزند رسول، نواس رسول، اے وارث رسول، آپ کے نانا کا یہ قول ہے کہ حسین چہرہ سے مانگو، سخی سے مانگو، شریف النفس سے مانگو، اور یہ سارے کمالات آپ میں پائے جاتے ہیں۔ فرزند رسول، میں نے کسی کی ضمانت لی تھی، اب مجھے وہ ضمانت ادا کرنی ہے، تو آپ مجھے کچھ عطا کر دیجئے۔ مولا حسین نے کہا تو باتیں تو بہت اچھی کر رہا ہے، لیکن یاد رکھ میرے نانا کا ایک قول یہ بھی ہے کہ المعروف بقدر المعرفہ، تیرے ساتھ نیکی اتنی ہی کی جائے گی جتنی تیری معرفت ہوگی۔ بڑی توجہ، تیرے ساتھ نیکی اتنی ہی کی جائے گی جتنی تیری معرفت ہوگی، تو معرفت میں اضافے کی فکر ہمیں ہر وقت رہنی چاہیے۔ اور پھر امام نے کہا آیا ہوا ہدیہ رکھا ہے، میں تجھ سے چند سوالات کروں گا، جتنے جوابات دے دے گا اتنا حصہ اس میں سے تجھے مل جائے گا۔ وہ چاہنے اور ماننے والا تھا، اس نے کہا فرزند رسول پوچھئے، اگر آتا ہوگا تو بتاؤں گا ورنہ آپ سے پوچھ لوں گا، اگر آتا ہوگا تو بتاؤں گا ورنہ میں آپ سے پوچھ لوں گا۔ کہا یہ بتلا کہ افضل عمل کیا ہے؟ کہا ایمان باللہ۔ یہ بتلا کہ سب سے بڑا بھروسہ کیا ہے؟ کہا ثقۃ باللہ۔ بڑی توجہ، تو دیکھیے مجلسیں تو مسلسل ہیں، لیکن جس کی جتنی معرفت ہے وہ اتنا اس بزم سے لے کر جاتا ہے۔ بڑی توجہ، یہ مجلسیں تو مسلسل ہیں لیکن معرفت کی بنیاد پر، تو کہا افضل عمل کا ایمان باللہ، سب سے بڑا بھروسہ کا ثقۃ باللہ۔ کا یہ بتلا کہ انسان کی زینت کیا ہے؟ کا علم ہو تو حلم کے ساتھ، علم ہو
تو علم کے ساتھ، اس لیے کہ علم کافی نہیں ہے جب تک بردباری نہ ہو، ورنہ سوالوں پر اگر ہم الجھ گئے تو اس علم کا فائدہ کیا؟ توجہ فرمائیے گا، علم ہو تو علم کے ساتھ، کا یہ نہ ہو کا پھر دولت ہو تو سخاوت کے ساتھ، کا اگر یہ بھی نہ ہو کا پھر فقیری ہو تو صبر کے ساتھ۔ لیکن مولا فقیر صبر کرے گا تو جیے گا کیسے؟ کہا تم نے سوالوں کی ترتیب نہیں دیکھی، پہلے سخی سے کہا، پہلے مالدار سے کہا کہ سخاوت کرو، تب فقیر سے کہا کہ صبر کرو۔ اب اگر معاشرے میں فقیر بے صبرہ نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت مند اپنا فریضہ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ تو میں آپ کو یہاں تک کس تسلسل کے ساتھ لے کر کے آیا کہ معرفت ضروری ہے، اور جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنا ان مجلسوں کا فیض بھی عام ہوتا چلا جائے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ذکر کا تسلسل جو ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ وہیں سے آ رہا ہے۔ تو تصور میں تصویریں جاں کھینچتے ہیں۔ دکھا دوں زمین نجف کی بلندی، میر انیس دکھا دوں زمین نجف کی بلندی، بہت آپ کو آسماں کھینچتے ہیں۔ دکھا دوں زمین نجف کی بلندی، بہت آپ کو آسماں کھینچتے ہیں۔ جھکاتے ہیں سر آستان علی پر، جھکاتے ہیں سر آستان علی پر، سر فخر تا لامکاں کھینچتے ہیں۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ تو یہ وہ منزل فکر ہے عزیزان محترم کہ جہاں آپ دیکھتے چلے جائیں کہ یہاں پر جو بھی گفتگو ہے، جو بھی بات ہے، وہ ایمان میں اضافے کے لیے ہے۔ یہ جو آدمی کبھی کبھی پوچھتے ہیں کہ یہ فضائل کیوں ہیں، یہ فضائل کیوں ہیں، یہ فضائل نہیں ہیں، یہ آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اسی سے آپ کے عقیدے میں بھی پختگی آتی ہے، اسی سے آپ کا ایمان بھی مستحکم ہوتا ہے۔ تو پہلی منزل کیا تھی کہ بیاں میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، لیکن وہی بات کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی، بڑی توجہ، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، لیکن اب عزاداری تک مجھے آپ کو لے کر جانا ہے۔ مولا حسین ہی کا ذکر ہے جو آپ کے عقیدے کو بھی مستحکم کرتا ہے، آپ کے عمل کو بھی درست کرتا ہے، اس لیے کہ ایمان بھی درست نہیں ہے اور پھر مسجد بھی بن رہی ہے تو جوش میں بن رہی ہے، لیکن نمازی ہم بن نہیں پا رہے ہیں۔ یہاں نمازی اصل میں علامت ہے پورے دین پر عمل کرنے کی، اس لیے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نماز سب کچھ تو نہیں ہے، لیکن نماز سب کچھ کا آغاز ضرور ہے۔ بڑی نازک سی بات ہے عزیزان محترم، لیکن نماز کا مسئلہ بھی وہی اقبال کہتے ہیں کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، توجہ فرمائیے گا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ دیکھیے یہ تسلسل دیکھ رہے ہیں آپ کہ وہاں ایمان سے میں آپ کو یہاں تک لے کر آیا، لیکن اب وہی تو در ہے جس کی میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں، جہاں جوش ملیہ بادی عجب طرح سے کہتے ہیں کہ جب در حسین پر آدمی آتا ہے، چونکہ حسین کا سجدہ چاہے وہ باپ ہو جو کہتا ہے کہ اگر حجاب ہائے آسمانی ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، یا اس علی کا بیٹا ہے جس کے لیے جوش کہتے ہیں، کیا نماز شاط ہی ارکان ایمانی کے ساتھ، کیا نماز شاط ہی ارکان ایمانی کے ساتھ دل بھی جھک جاتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ۔ ماشاءاللہ، ایک صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر۔ کیا نماز شاط ہی، وہاں کیا آواز آ رہی ہے؟ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تسلسل دیکھ رہے ہیں آپ، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ لیکن جب ہم مولا حسین کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا عزیزان محترم، یہی وہ منزل ہے، یہی وہ گفتگو ہے کہ جو مجلس میں آنے کی وجہ سے یقیناً ہمیں سب کچھ اسی در سے ملتا ہے، اور یہاں ہر طرح کی گفتگو ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہاں نظریہ توحید، نظریہ رسالت، اور پھر جب نظریہ امامت
کی بات آتی ہے، اس لیے کہ امامت کے بغیر تو کلمہ بھی کنفرم نہیں ہو پاتا۔ اب اسے کیا کیا جائے کہ سارے فرقوں نے پیغمبر کی اس حدیث کو نقل کیا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ یہ جاہلیت جہالت اور ہے، جاہلیت اور ہے۔ جہالت کہتے ہیں آپ کو جو چیز کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اس کے نہ آنے کو جہالت کہتے ہیں، جاہلیت کفر کو کہتے ہیں، جاہلیت شرک کو کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا یہی تو ذکر حسین کا فائدہ ہے جو آپ کو جاہلیت سے نکال کر لے کر چلا جاتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ممکن ہے کسی کو کتاب پڑھنا نہ آتا ہو لیکن یہ ذکر حسین کا فیض ہے، یہ ذکر حسین کا اثر ہے کہ آپ کی جاہلیت دور ہوتی چلی جاتی ہے، اس لیے کہ لا الہ کی بھی تصدیق ہو جاتی ہے، محمد الرسول اللہ کی بھی تصدیق ہو جاتی ہے، علی ولی اللہ کی بھی تصدیق ہو جاتی ہے۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ ماشاء اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ ذرا محمد و آل محمد۔ اور یاد رکھیے گا، دیکھیے سوائے مولا علی کے، سوائے آل محمد کے نظریے کو روشن اور منور کرنے کا کام، اس لیے کہ اور کوئی تو یہ باتیں کرتے ہوئے بھی ڈرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اس بات کا ڈر رہے گا کہ یہ بات کرتے ہوئے کوئی الزام نہ لگ جائے۔ بڑی توجہ، بہت اہم گفتگو ہے، جہاں مولا علی یہ کہیں کہ نوم علی یقین خیر من صلاۃ فی شک، یقین کی نیند شک کی اس نماز سے بہتر ہے۔ لیکن اس سے کوئی یہ نتیجہ نہ نکالے کہ سونے کی رغبت دلائی جا رہی ہے، نہیں، یہاں شک کی نماز سے ہٹایا جا رہا ہے۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، پھر میں کہہ رہا ہوں، میں نے پوری گفتگو کہاں سے شروع کی تھی کہ بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ پھر میں نے معرفت کی گفتگو کی، پھر میں نے مسجد کے حوالے سے بات کی، پھر میں نے سجدے کے حوالے سے بات کی، اور پھر میں نے مولا حسین کا ذکر کیا، اور پھر اب اسی بات کو مربوط کرنے کے لیے کہ نوم علی یقین، یقین کی نیند، یہ اور کوئی ہوتا نا، اس لیے کہ میرے کسی دیرینہ دوست نے کبھی کہا تھا کہ شریعت کی پابندیاں مشکل ہیں، ملنگیت کی آزادی آسان ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، یعنی میں کسی کی عقیدت پر حملہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ شریعت کا پابند، لیکن یہ جملہ اگر مولا علی کے علاوہ کوئی کہتا نا تو آدمی کہہ سکتا تھا کہ نماز سے راہ فرار ہے، لیکن یہ وہ کہہ رہا ہے جو ایک ایک رات میں ہزار ہزار تکبیروں کی آوازیں بلند کرتا ہے۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو یہ کہے کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما، کتنے روزہ دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزوں کے بدلے میں سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ کتنے قیام اللیل کرنے والے ایسے ہیں جن کو ان کی تھکن کے حوالے سے، جاگنے کے حوالے سے سوائے تھکن کے اور کچھ نہیں ملتا۔ پھر میں کہہ رہا ہوں یہ جملے اگر کوئی اور کہے تو کوئی کہہ سکتا ہے چونکہ نماز پڑھنا نہیں ہے اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، نہیں، یہ وہ کہہ رہا ہے جس کی تکبیروں کی آوازیں، لیکن ان جملوں میں میرا مولا بتا رہا ہے کہ ایکشن کا نام عبادت نہیں ہے، خلوص نیت کا نام عبادت ہے۔ ارے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔
اور اب اگر آپ آمادہ ہو گئے ہیں تو اب اس سے بھی زیادہ خطرناک کا لفظ تو میں ظاہر سی بات ہے کہ ان کی بارگاہ میں لفظیں بے صرف کرتے ہوئے بھی یقیناً ذرا سا تکلف ہوتا ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی عجیب سی منزل آ جاتی ہے، لیکن یہ میرے مولا ہی نے کہا ہے کہ وہ نیک کام جو انسان کو مغرور بنائے، خدا کی قسم سوائے مولا کے یہ الفاظ کوئی صرف کر ہی نہیں سکتا، وہ نیک کام جو انسان کو مغرور بنا دے اس سے وہ گناہ بہتر ہے جو انسان کو توبہ پر آمادہ کرے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں اس سے آدمی غلط نتیجہ نہ نکالے، اصل میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ عبادت غرور بندگی کا نام نہیں ہے۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، عبادت تذلل پیدا ہونا چاہیے، انکساری پیدا ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر سجدہ بھی آدمی کو خدا سے قریب نہیں کرتا ہے بلکہ خدا سے دور کر دیتا ہے۔ اتنا میں نے وقت آپ کا کیوں لیا؟ تاکہ واضح ہو جائے کہ اب اگر یقین کی نیند کی بات آ جائے تو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ کسی نے خیر عمل کے مقابلے پر کوئی جملہ گڑھا ہے اور اس کو اپنایا گیا ہے خیر العمل کے مقابلے پر۔ بھائی توجہ مائیے گا، خیر العمل کے مقابلے پر کیا جملہ لایا گیا کہ نماز سونے سے بہتر ہے، لیکن دعویٰ بلا دلیل ہے۔ لیکن میرا مولا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ یقین کی نیند شک کی نماز سے نہیں۔ بھائی نماز تو قرب خدا کا ذریعہ ہے، لیکن جہاں شک ہو، اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مجھے آپ بتائیں اگر وجود خدا پر یقین نہ ہو تو کیا نماز کا کوئی فائدہ ہے، روزے کا کوئی فائدہ ہے، حج و زکوٰۃ کا کوئی فائدہ ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ وجود خدا پر یقین کے نتیجے میں ہی عبادتوں کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ لیکن میرے مولا نے جب یہ جملہ کہا کہ یقین کی نیند شک کی نماز سے بہتر ہے، دیکھیے وہاں بھی یہی لفظیں آپ کو ملیں گی، لیکن دعویٰ ہے، دلیل نہیں۔ صلاۃ ہے، خیر ہے، نوم ہے نا؟ یہی صلاۃ ہے، خیر ہے، نوم ہے۔ یہاں بھی یہی الفاظ ہیں، نوم علی یقین خیر من صلاۃ فی شک۔ نوم ہے، خیر ہے، صلاۃ کے ساتھ شک ہے۔ تو اب آئیے دیکھ لیا جائے، ایک ہی شب میں شخصیتیں دو ہیں۔ بھائی ہجرت کی شب دو کردار ہیں، ایک جاگنے والا، ایک سونے والا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ بھائی دو کردار آپ کو ملیں گے، ایک جاگنے والا، ایک سونے والا۔ اب یہ جاگنے والے کو بڑے اعتبار کے ساتھ پیش تو کیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ اگر وہ نہ ہوتے تو رسول کی صحبت کسے ملتی؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شک کے عالم میں جاگنا اور ہے اور یقین کے ساتھ سونا اور ہے۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، وہاں کی آیت بھی ملے گی قرآن میں کہ جہاں نبی کہہ رہے ہیں کہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کے ساتھ ہیں پھر بھی خوف زدہ، اور یہ تلواروں کے بیچ میں ہیں تب بھی مطمئن۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بھائی صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج اب بات کو سمیٹنا ہی پڑے گا، اس سے زیادہ گفتگو آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ لیکن میں نے ساری گفتگو جو کی تھی اس کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ نیت درست ہونی چاہیے، غرور بندگی نہ ہونا چاہیے، اور آدمی ہمیشہ یہ صحیح اور کوشش کرتا رہے، ورنہ جاگ کر کے بھی ڈانٹ ملتی ہے اور کچھ نہیں۔ بڑی توجہ،
جاگنے کے باوجود، اب شاعری ہی میں اگر بات ہو جائے کہ جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا، جاگنے والے کو محروم، بڑی معنویت ہے، محروم دو عالم میں کیا کہنا، یعنی یہاں تو ڈانٹ پڑ ہی رہی ہے، اس لیے کہ یہ جاگ ہم نے ہجرت کی شب بھی دیکھی اور خیبر میں بھی دیکھی، ہجرت کی شب بھی جاگے، خیبر کی شب بھی جاگے، یہاں بھی یہی مسئلہ ہوا، وہاں بھی وہی مسئلہ ہوا۔ اب شاعر تو کمال ہی کرتا ہے کہ جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا، سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری۔ بھائی صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ بھئی میں نے بڑا وقت آپ کا لیا اور آپ نے پوری سنجیدگی سے، لیکن ان اشعار کو بھی آپ خالی شاعری نہ سمجھیے گا، یہ آیتوں کی ترجمانی ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں شاعری بھی جو ہوتی ہے وہ حقیقت اور سچائی سے قریب ہوتی ہے، اور اس میں بھی ہم حق ادا نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے کہ ہم جن کی مدح کر رہے ہیں وہاں تک تو ہم پہنچ بھی نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ مجھے بتائیں پورا اسلام اسی بات پہ تو سمٹا ہوا ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا مل جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، لیکن نہ ہمارا کلمہ صحیح ہو پاتا ہے، نہ ہماری نماز صحیح ہو پاتی ہے، نہ ہمارا روزہ صحیح ہو پاتا ہے، اس لیے کہ نماز جیسی عبادت کا بھی حال ہمیں معلوم ہے کہ ساری بھولی ہوئی باتیں ہمیں نماز میں یاد آتی ہیں کہ نہیں، تو ہمیں ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، لیکن کیا کہنا اس سونے کا۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ سونا کام تو نہیں ہے، سونا آرام کا نام ہے، کام کا نہیں، لیکن کیا کہنا اس انسان کا جس کا سونا اس منزل پر ہو کہ جس کا سونا مرضی الہی کا مالک بن جائے، اس کا جاگنا کس منزل پر ہوگا؟ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ میں خود لطف لے رہا ہوں بھائی، آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ ادھر علی سو رہے ہیں اور ادھر خالق کہہ رہا ہے، بزم ملائکہ میں ناز کر رہا ہے۔ اب میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا تو بات محدود وقت سے معین وقت سے آگے نکل جائے گی، اس لیے میں آپ کو اسی منزل پر روکنا چاہوں گا، کل یہیں سے انشاءاللہ میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، اس لیے کہ رخ بہت سے ہیں، جہتیں بہت سی ہیں، لیکن خلاصہ گفتگو یہ ہے، یاد رکھیے گا کہ جہاں مرضی کی بات آ جائے، جہاں رضا کی بات آ جائے، جہاں لوگوں کے لیے خدا سے راضی ہونے کی، خدا کے راضی ہونے کی دعا ہو رہی ہو، اور یہاں خدا کہہ رہا ہو کہ ہم نے علی کو اپنی مرضی دے دی، ہم نے علی کو اپنی مرضی دے دی، تو یقیناً ہمیں دو ہی شخصیتیں ملتی ہیں، یا تو باپ ملتا ہے جس کے سونے پر خدا اپنی مرضی دے رہا ہے، یا بیٹا ملتا ہے کہ جس سے خدا کہہ رہا ہے اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ آ، اس حالت میں راضیتم مرضیہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اندازہ لگا رہے ہیں، اور یقیناً یہ بند میں بار بار پڑھتا ہوں، لیکن گہرائی اور گیرائی اتنی ہے، اثر پذیری اتنی ہے، پتہ نہیں کس خلوص سے شاعر نے یہ بند کہا کہ جس پر میں تڑپ جاتا ہوں، اور پھر بار بار اس کی معنویت، اس کی گہرائی، اس کی گیرائی، اس کی وسعت کو، جہاں آنسو بھی نکلتے ہیں لیکن سر فخر سے اونچا بھی ہوتا ہے، کہ جہاں اگر باپ سو رہا ہے اور خدا وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری کی آیت بھیج رہا ہے، تو اگر کل میں مربوط کروں گا گفتگو کو، جہاں بیٹا سجدہ کر رہا ہے
جہاد کر رہا ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ وہ خدا جس نے بڑے بڑے اپنے بندوں کا امتحان لیا، لیکن یہ علی کا بیٹا، نبی کا نواسا، زہرا کا لاڈلا، میدان کربلا میں توحید سے خراج وصول کر رہا ہے۔ جہاں عجب ترجمانی کی ہے شاعر نے، میں نے بار بار یہ بند آپ کے سامنے پڑھا ہے، لیکن یاد ہو جائے لوگوں کو کہ تیروں پہ تیر کھا چکے، بس اے حسین بس، زخموں پہ زخم پا چکے، بس اے حسین بس، لاشوں پہ لاشیں لا چکے، بس اے حسین بس، ارے ہم تم کو آزما چکے۔ دیکھ رہے ہیں آپ بندگی کا کمال، دیکھ رہے ہیں آپ کس منزل پر حسین کی بندگی ہے، کس منزل پر حسین کا سجدہ ہے، کس منزل پر حسین کا جہاد ہے۔ وہ باپ ہے جو ہجرت کی شب یقین کی نیند سو کر مرضی الہی کا مالک بن رہا ہے، اور یہ بیٹا ہے جو لاشوں پر لاشیں لا چکا، زخموں پہ زخم پا چکا، تیروں پہ تیر کھا چکا، اب خالق کہہ رہا ہے ہم تم کو آزما چکے، بس اے حسین بس، اب سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے۔ اللہ اکبر، اب سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، ارے کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے گا یہ عجب امتحان ہے جو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے دیا ہے۔ اس کا پڑھنا آسان ہے، سننا آسان ہے، لکھنا آسان ہے، لیکن آج اگر میں دن کی مجلس میں یہ تذکرہ کر رہا تھا کہ رباب جن کی گود بھی اجڑی ہے، جن کی مانگ بھی اجڑی ہے، یقیناً عزادارو میں کیسے عرض کروں کہ وہ لاشیں جو پامال ہوئے ہیں، لیکن علی اصغر کا لاشا کس طرح سے زمین سے نکالا گیا ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ سید سجاد، اللہ اکبر، عزادارو میں کیسے عرض کروں کہ دیکھیے یہ لٹا ہوا قافلہ یقیناً اپنی منزلوں کو طے کرتا ہوا وہاں تک پہنچا ہے۔ میں نے جناب رباب کا ذکر کیا تھا، آپ کو پتا ہے کہ رباب کس بی بی کا نام ہے؟ میں نے عرض کیا تھا نا کہ اس کی مانگ بھی اجڑی ہے، اس کی گود بھی اجڑی ہے، دو بچے ہیں بی بی رباب کے، ایک اصغر ہے جو کربلا میں سو رہا ہے، ایک سکینہ ہے جو قید خانے میں۔ مجھے کہنے دیجئے عزادارو کہ دیکھیے کچھ چیزیں کتاب میں لکھی ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں لکھی نہیں ہوتی ہیں جنہیں سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے، آپ میں سے کون ہے جائیے کربلا جائیے، بار بار جائیے، خداوند عالم ہر موقع پر آپ کو جب بھی آپ چاہیں کربلا پہنچ جائیں، بڑی تاکید کی گئی ہے۔ لیکن ذرا سا دلوں پر ہاتھ رکھیے تو میں آپ سے چند سوالات کر کے مجلس کو تمام کر دوں، اور وہ یہ آپ نے سنا ہے نا جب مولا حسین نے بنی اسد سے زمین کو خریدا تھا تو کہا تھا ہم تمہارے سپرد کر رہے ہیں، لیکن ہماری چند وصیتیں ہیں، اور وہ یہ کہ ہمارے آنے والے مہمانوں کو 3 دن مہمان بنانا، لیکن اس کے ساتھ جو درد بھری داستان ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے لاشیں پڑے رہیں تو دیکھو مردوں سے بھی کہا تھا کہ تم دفن کا انتظام کرنا، عورتوں سے بھی کہا تھا اپنے مردوں کو غیرت دلانا، چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی کہا تھا کہ اگر تمہارے والدین ڈر کی وجہ سے نہ آ پائیں تو تم کھیلتے ہوئے چلے آنا، اور ایک ایک مشت خاک۔ تو مزاج تو پتہ چل گیا نا کہ اس گھرانے کا مزاج کیا ہے۔ یہاں قبر کو تنہا نہیں چھوڑا جاتا ہے، یہاں قبر کو یاد رکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے عزادارو کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام سے چلنے لگا ہوگا تو میرا دل کہتا ہے کہ جناب رباب نے، دلوں پر ہاتھ رکھیے گا، مجلس تمام ہونے جا رہی ہے، جا کر کے قبر سکینہ پر عجب جملے کہے ہوں گے، اور وہ یہ کہ سکینہ اگر اصغر تم سے چھوٹا نہ ہوتا تو میں کبھی تمہاری قبر کو تنہا چھوڑ کر نہ جاتی، لیکن سکینہ چونکہ اصغر تم سے بھی چھوٹا ہے اس لیے میں جا رہی ہوں، اس لیے کہ اصغر ہمارا اکیلا ہے۔ ہاں عزادارو اگلا جملہ سنیے، شاید یہیں پر مجلس تمام ہو جائے۔ شاید جناب زینب نے بھی قبر سکینہ
سکینہ پر کہا ہو کہ سکینہ ہم تمہیں اکیلا نہ چھوڑتے، ہم تمہیں تنہا نہ چھوڑتے، اگر ہمیں اپنے بھائی کو جا کر کے پرسہ دینا نہ ہوتا، نانا کو پرسہ دینا نہ ہوتا، اس لیے کہ سکینہ یاد رکھنا یہ زینب تمہیں شام میں اکیلا نہ چھوڑے گی، تنہا نہ چھوڑے گی، اس لیے کہ یہ زینب دوبارہ واپس آئے گی۔ اور عزادارو ہوا بھی یہی کہ جناب رباب کربلا آئی ہیں تو کربلا سے جانے کو تیار نہیں، لیکن جناب زینب نے قبر سکینہ کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ آپ کو پتا ہے کربلا بھی گئی، مدینے بھی گئی، لیکن آخر میں جناب زینب ہمیشہ کے لیے شام میں سو گئیں، تاکہ چاہنے والوں کو پتا چل جائے کہ اگر عباس کے عالم میں مشق سکینہ چچا اور بھتیجی کی محبت کا پتہ دے رہی ہے، تو شام میں قبر سکینہ کے قریب جناب زینب کا روضہ بتا رہا ہے کہ آج بھی زینب سکینہ کو کلیجے سے لگائے ہوئے، تاکہ عزادار جب شام جائے تو اسے یاد آ جائے وہ بچی جسے حسین نے زینب کے سپرد کیا تھا، آج بھی زینب اس سکینہ کو لیے ہوئے شام میں سو رہی ہیں۔ واہ سکینہ، واہ مظلومہ، واہ حسینہ، ماتم حسین۔